ناول کا نام ہے جان بحران بائی سائلنس لو اور سام آصف۔ ایپیسوڈ نمبر 1۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ جس کی سزا پھر وہ اپنی پوری زندگی کاٹتا ہے۔ کچھ یوں ہی ہوا تھا ہماری ادے جان کے ساتھ، جس نے غلطی تو کی تھی مگر اب اسے اپنی پوری زندگی اس غلطی کی سزا میں گزارنی تھی، جب تک کہ وہ پاکزاد اسے معاف نہ کرتے اور اسے ذلت و رسوائی والی زندگی سے نکال کر عزت و محبت والی زندگی عطا نہ کر دے۔ یہ کہانی ہے اس بیوقوف لڑکی کی، جو کچی عمر میں ایک ستمگر کی محبت میں مبتلا ہو کر گناہ عظیم کر بیٹھی تھی، اور وہ ستمگر اسے پیار کے جھانسے میں پھنسا کر اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے اسے ایک دلدل میں جھونک گیا تھا۔ اور جب کوئی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو وہ بھلا جتنے ہاتھ پیر مار لے، اپنا بچاؤ کر لے، وہ مزید اسے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، جب تک اس رب پاک کے حکم پر کوئی باہر والا آ کر آپ کو نہ بچا لے۔ کچھ یوں ہی ہوا تھا ہماری ادے جان کے ساتھ، جو ایک دلدل میں بری طرح پھنسی تھی، اور وہ بھی اپنی غلطی کی وجہ سے، اور دلدل بھی ایسی کہ جہاں سے سوائے اس رب پاک کے کوئی نہ نکال سکے۔ ہماری ادے جان جتنے ہاتھ پیر اس دلدل میں مارتی، وہ اتنا ہی اس میں دھنستی جاتی اور اتنے ہی ظلم خود پر برداشت کرتی، اور ہر پل اس پاک ذات سے معافی مانگتی، اسی کے آگے روتی گڑ گڑاتی، اور پھر آخر تھک ہار کر ادا نے اس دلدل میں ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دیا، مگر اس نے اللہ پر یقین نہ چھوڑا۔ وہ ہر پل ہر وقت اللہ سے معافی کی طلبگار رہتی، اسی پاک ذات کے آگے روتی اور اس پر پختہ یقین رکھتی، وہ اسے بچانے کے لیے ضرور مدد بھیجے گا۔ اور شاید یہ ادا کا اللہ پر پختہ یقین ہی تھا کہ اللہ نے اس کے لیے عین اس وقت پر مدد بھیجی جب کوئی اس کی عزت ہمیشہ کے لیے چھین لینے والا تھا۔ سچ کہتے ہیں بنت حوا بہت معصوم ہے، اور وہ بآسانی ابن آدم کے شکنجے میں آ جاتی ہے، اور پھر یہی ابن آدم اسے کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ جہاں کچھ ابن آدم شان کی طرح ہوتے ہیں جو صرف بنت حوا کو ضرورت کا سامان سمجھتے ہیں اور پھر انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں، وہیں کچھ ابن آدم بہرام خانزادہ کی طرح کے بھی ہوتے ہیں جو بنت حوا کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی نہیں ہارتے، اور ایسے ابن آدم ہی عزت کے قابل ہوتے ہیں۔ کھولو کھولو مجھے، نکالو یہاں سے، پلیز کھولو مجھے۔ کیا آج کوئی نئی بکری آئی ہے جو اتنا شور ہے؟ آج نہیں، پچھلے 2 ہفتے سے یہاں ہے، مگر کمبخت ماری دھندے پر بیٹھی نہیں رہی اور زبردستی کر نہیں سکتی، سارا دھندا مندا کرے گی۔ اب جب 2 دن کھانے پینے کو نہیں ملے گا نا، سارا عزت کا بھوت اتر جائے گا۔ بیسمنٹ سے چیخو پکار سن کر شائنہ کمرے میں داخل ہوتی بولی تو شکنتلا بائی نے غصے سے سر مارتے جواب دیا، 2 ہفتے سے یہاں ہے تو آج شور کیوں مچا رہی ہے؟ ارے ابھی اسے بول کے آئی میں، تیرے کو تب تک کھانا پانی نہیں ملے گا جب تک دھندے پر نہیں بیٹھے گی۔ بھوک پیاس نہ سب کچھ کرواتی ہے، اگر اس نے کہا کہ وہ دھندا کرے گی اور کھانے کے بعد پھر نہ مانی تو؟ شائنہ کے سوال پر شکنتلا بائی فوراً بولی تو شائنہ نے پھر سے سوال داغا، ارے شکنتلا بائی بھی اپنے نام کی ایک ہے، کسٹمر خوش کرے گی، پیسے لائے گی تو اسی پیسے میں اسے کھانا دوں گی، ورنہ مر جائے گی میری بلا سے۔ اور تو سن، 2 دن بعد پارٹی ہے کوئی پولیٹیشین کے فارم ہاؤس پر، اسے ناچنے کے لیے لڑکیاں چاہئیں، تو سوچ لے اب تو اپنے ساتھ کس کس کو لے جائے گی۔ اور ہاں، اگر یہ کمبخت مان گئی تو اسے بھی لے کر جانا، ہو سکتا ہے اس کے اچھے دام مل جائیں۔ شکنتلا بائی کا جواب سنتی اور اگلا آرڈر لیتی شائنہ ہلکا سا مسکرائی اور پھر سر ہاں میں ہلاتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ یہ منظر ہے کراچی ملر کینٹونمنٹ کے قریب ایک بہت بڑے فارم ہاؤس کا، جہاں پاکستان کے پولیٹیشینز کی بہت بڑی پارٹی ہو رہی تھی۔ اس پارٹی میں نہ صرف پولیٹیشینز بلکہ دنیا بھر کے نامور بزنس مینز بھی موجود تھے، کیونکہ پاکستان کے ایک نامور پولیٹیشین ایاز خانزادہ کا بڑا بیٹا سنان خانزادہ اس سال ہونے والے الیکشنز میں کھڑا ہونے جا رہا تھا، جبکہ خانزادہ اسپورٹس، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسپورٹس کا سامان بنانے والی کمپنی تھی،
لیگلی طور پر ایاز خانزادہ کے چھوٹے بیٹے بہرام خانزادہ کے انڈر جا رہی تھی۔ سب لوگ پارٹی میں پہنچ چکے تھے اور سب ہی بہرام خانزادہ سے ملنے کے لیے ایکسائٹیڈ تھے، کیونکہ وہ خانزادہ فیملی کا چھوٹا سا پتر سوائے اپنی دائمہ، جو بہرام خانزادہ کی ماں تو نہ تھی مگر انہوں نے اسے ماں بن کر پالا تھا، کے سوا کسی سے نہیں ملتا تھا۔ پارٹی کی شروعات بہرام کے آنے کے بعد ہی ہونی تھی۔ سنان، بہرام کہاں ہے؟ فون کرو اسے۔ ایاز انتہائی غصے میں سنان کے پاس آتے بولے تو سنان نے ہاں میں سر ہلاتے اپنا فون نکالا۔ اس سے پہلے کہ سنان فون کال ملاتا، فارم ہاؤس کے باہر پیچ رنگ کے ایک رینج روور آ کر رکی تو گارڈز نے آگے بڑھتے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تو اس گاڑی سے کالے 4 پیس سوٹ میں عشق گرے آنکھیں اور چاکلیٹ براؤن والا ایک نوجوان نکلا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کھڑے نین نقش، کسرتی وجود، سرخ و سفید رنگت بلاشبہ وہ حسین پٹھانوں میں سے ایک تھا۔ گردن ایسی اکڑی جیسے کسی نے سریا فٹ کیا ہو، چال ایسی کہ دیکھنے والا اپنی نظر پلٹنا بھول جائے۔ وہ تیز مگر اکڑ کر چلتا فارم ہاؤس میں داخل ہوا۔ فارم ہاؤس کے دروازے پر کھڑے 31 سالہ خوبصورت آدمی کو دیکھ کر سنان اور سہیل فوراً سے اس کی طرف بڑھے۔ مجھے لگا تھا شاید آج بھی تمہیں ہر پارٹی کی طرح کال کر کے بلانا پڑے گا۔ میرے پاس آپ کی ان واہیات پارٹیز کے لیے ٹائم نہیں، جو کرنا ہے جلدی کرو اور مجھے فری کرو۔ سنان کی بات سنتے بہرام ہلکی مگر ایک رعبدار آواز میں بولا تو سنان نے ایک آئی برو اچکائی جسے بہرام سرے سے اگنور کر گیا۔ بھائی، لگتا ہے ہمیں ہر جگہ کے دروازے اب 12 فٹ کے بنوانے ہوں گے، کیونکہ ان جناب نے تو برج خلیفہ بننے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ہنسی نہیں آئی تو راستے میں ہوگی، آ جائے گی۔ سہیل کے ہنسی دبا کر بولنے پر سنان نے بھی ہنسی دبائی، جبکہ بہرام ان دونوں کو دیکھتے کلس کر بولا تو سہیل فوراً سے اسے جواب دے گیا۔ وہ دونوں جگری یار تھے جو ایک دوسرے کی عزت تو کبھی نہیں رکھتے تھے مگر جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ بہرام کو پارٹی میں آتا دیکھ کر ایاز فوراً اس کے پاس پہنچے اور اس سے بغلگیر ہوتے۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتے تھے، اسے ایسی بیہودہ پارٹیز پسند نہیں تھیں جہاں کھلے عام شراب پی جاتی اور جسم فروشی کی جاتی۔ وہ اپنی ماں کی وجہ سے عورت ذات سے نفرت کرنے والا مرد تھا، اور ایسا کیوں تھا آپ کو آگے جا کر پتہ چلے گا، مگر پھر بھی وہ ہر عورت کو عزت دیتا تھا، پھر بھلے سے وہ عورت اس کے گھر میں کام کرنے والی ماسی ہو، اس کی کوئی بزنس پارٹنر ہو، سڑک پر چلنے والی ایک عام سی لڑکی ہو یا پھر جسم فروشی کرنے والی ایک طوائف ہو۔ وہ ہر عورت کو برابر کی عزت کا حقدار سمجھتا تھا اور اسے وہ عزت دیتا بھی تھا، اور شراب اور سگریٹ نوشی سے بہرام خانزادہ کوسوں دور تھا۔ اپنے بیٹے سے ملنے کے بعد ایاز بہرام کو اپنے ساتھ لے جاتے سب سے ملوانے لگی اور پھر چند ہی لمحوں بعد ان کی پارٹی صحیح معنوں میں شروع ہو گئی۔ کچھ لڑکیوں کو فحش کپڑے پہنے سب کے بیچ میں آ کر کھڑے ہوتے دیکھ کر بہرام غصے سے ایک کونے میں چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سہیل بھی چلا گیا، اسے بھی ایسی پارٹیز کم ہی پسند تھیں۔ وہ دونوں ایک کونے میں جا کر ایک میز پر بیٹھ گئے اور سہیل کے اشارہ کرنے پر ایک ویٹر نے انہیں کھانا سرو کر دیا، جسے وہ دونوں سب کو اگنور کرتے اپنی ہلکی پھلکی باتوں میں کھانے لگے۔ ڈانس ختم ہو جانے کے بعد سب لڑکیاں کسی نہ کسی مرد کے قریب جا کر بیٹھ گئیں، جبکہ ان میں سے ایک لڑکی ایاز کے کہنے پر آج شام کی اصل خوبصورتی کو سب کے سامنے لائی۔ اس لڑکی نے نہ تو سب کے ساتھ ڈانس کیا تھا اور نہ ہی باقی لڑکیوں کی طرح فحش کپڑے پہنے ہوئے تھے، بلکہ وہ تو سادہ سے ایک کاٹن کے سوٹ میں بڑی سی چادر اوڑھے ہوئے تھی جس سے اس کی سفید دودھیا رنگت جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی اس لڑکی کو لا کر سب کے سامنے کھڑا کیا گیا تو سب کی نظریں اس پر ٹھہر سی گئیں، سوائے سنان کے کہ وہ ایسی پارٹیز انجوائے تو کرتا تھا
مگر صرف شراب پینے کی حد تک۔ جسم فروشی نامی گندے کیڑے سے وہ بھی بہت دور تھا، اور اس لڑکی کو سب کے بیچ میں لاتے دیکھ وہ بھی اپنا شراب کا گلاس پکڑے فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ البتہ سہیل اور بہرام اب بھی سب کچھ اگنور کیے کھانا کھانے اور ایک دوسرے پر طنز چلانے میں مغن تھے۔ وہ عورت اس لڑکی کو لا کر سب کے بیچ میں کھڑا کرتی، اس کے سر سے دوپٹہ اتار گئی تو اس کی شکل سب کے سامنے واضح ہوئی۔ سفید دھوتیا رنگت، 5 فٹ 4 انچ جتنا قد، کالے گھنے بال پشت پر کھلے جو پیچھے سے چادر میں چھپے تھے، دبلی پتلی سی وہ معصوم لڑکی جس کی سفید ناک مسلسل رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھی، سبز رنگ کے سادے سے جوڑے میں قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس کی بار بار اٹھتی گرتی پلکیں، اس کی ہیزل گرین آنکھوں کا رنگ سب پر واضح کر گئی تھی۔ گلابی گداز ہونٹ، واقعی وہ 18 سال کی معصوم سی لڑکی حسن کا پیکر تھی جو اس وقت سب کے سامنے سر جھکائے کھڑی سب آدمیوں کا دل دھڑکا گئی تھی۔ یا اللہ، اگر آج تک میں نے کوئی بھی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے میں آج میرے لیے مدد بھیج دے، جو مجھے ان غلیظ لوگوں سے بچا کر لے جائے، مجھے ایک عزت کی زندگی عطا کر دے۔ میرے مالک، میں جانتی ہوں مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا ہے، مگر مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے۔ میرے مالک، میں برداشت نہ کر پاؤں گی۔ خود پر سب کی غلیظ نظریں محسوس کرتے ادا فوراً سے اس رب پاک سے مدد مانگنے لگی۔ پھر جب سچے دل سے اس رب سے مانگو اور وہ رب عطا نہ کرے، ایسا ناممکن ہے۔ یہاں سب کے بیچ کھڑے ڈرتے لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ جب ادا نے اس رب کو پکارا تو اس رب نے ادا کی سن لی اور اس کی مدد کے لیے کسی کو چن لیا، کوئی ایسا جو اس وقت وہاں اس پارٹی میں دنیا و جہاں سے بیگانہ بیٹھا تھا۔ ابھی ادا ہلکی ہلکی بولتے دعا مانگ ہی رہی تھی کہ ان آدمیوں میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا اور پھر اس نے ادا کی چادر کو پکڑ کر کھینچنا چاہا، جسے ادا مضبوطی سے تھام گئی اور اسے اپنے اوپر سے ہٹنے نہ دیا۔ دیکھیں، پلیز مجھے جانے دیں، مت کریں ایسا، ادا روتے ہوئے نرم لہجے میں منت کرتے ہوئے بولی تو وہ نوجوان ایک کمینی ہنسی ہنستا اپنا ایک آئی برو اچکا گیا، جبکہ آنسو ادا کے گال پر مسلسل بہہ رہے تھے۔ مگر ادا نے اپنی چادر نہ چھوڑی تھی، اسے اپنے رب پر پورا یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی کو اس کی مدد کے لیے ضرور بھیجے گا۔ یار، یہ لڑکی کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سدھر جا منحوس، تجھے ہر وقت لڑکیوں کی آوازیں ہی آتی رہتی ہیں، ٹھرکی انسان، شرم کر۔ نہیں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، سیریس کہہ رہا ہوں۔ سہیل کے بولنے پر اپنے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے سپ لیتے بہرام نے اسے ایک نیا لقب دیتے ہوئے شرم دلائی، جس پر سہیل فوراً سے جواب دیتا اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بہرام، وہاں آگے کوئی لڑکی کھڑی بہت بری طرح سے رو رہی ہے، تو میں کیا جا کر اس کے آنسو صاف کروں؟ اب کیا یہی کام رہ گیا ہے میرے پاس؟ اگر تیری پھپھو کی بیٹی ہے تو خود جا کر کر لے صاف۔ نہیں، آنسو مت صاف کرو، مگر ایٹ لیسٹ اس کی عزت بچا لو۔ سہیل کی بات سنتے بہرام غصے سے بولا تو سہیل نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے غصے سے بہرام کو جواب دیا، جسے سنتے بہرام کی اشک گرے آنکھوں میں غصے کی ڈوریاں نمودار ہوئیں۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور غصے سے چلتا اس نوجوان کے پاس آیا جو اب بھی ادا کی چادر ہاتھ میں پکڑے کھڑا تھا اور ہر 2 منٹ بعد اسے کھینچ کر ادا کے رونے اور ترلے کرنے سے محسوس ہو رہا تھا۔ بہرام نے اس لڑکے کے پاس پہنچتے ہی بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے منہ پر ایک زوردار مکہ دے مارا، جس سے اس نوجوان کے ہاتھ سے ادا کی چادر چھوٹ گئی اور وہ زمین بوس ہو گیا۔ چادر چھوٹتے ہی ادا نے فوراً سے اسے خود کے گرد لپیٹ لیا، جبکہ وہ نوجوان آدمی بہرام کو بس گھورنے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ وجہ بہرام کی پاور پرسنالٹی اور اس وقت غصے کی شدت سے اس کی آنکھوں میں لال رنگ کی ڈوریاں تھیں۔ بہرام، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک عورت کی عزت بچا رہا ہوں آپ جیسے کمینے لوگوں سے۔ بہرام، یہ اس کا کام ہے، وہ ایک ایکسکرٹ ہے۔ ایاز کے غصے سے پوچھنے پر بہرام ضبط کرتے بولا، جبکہ بہرام کے منہ سے خود کے لیے بھرے مجمع میں کمینہ لفظ سن کر ایاز کو غصہ آیا۔ یہ ایاز کے منہ پر کسی تماچے سے کم نہ تھا، مگر ایاز ضبط کرتے غصے سے بولا تو بہرام نے پلٹ کر ادا کی طرف دیکھا جو اب بھی سر جھکائے مسلسل رو رہی تھی۔ ریئلی ڈیڈ، اگر یہ ایک ایکسکرٹ ہے تو یہ ان سب کی طرح ہنس کیوں نہیں رہی، رو کیوں رہی ہے، اپنی عزت کی بھیک کیوں مانگ رہی ہے آپ سے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ پہلی دفعہ کر رہی ہے، 1-2 دفعہ کے بعد عادت ہو جائے گی، تم فکر مت کرو۔ بہرام کے غصے سے بولتے پر شائنہ آگے بڑھتی بولی تو اسے بہرام کی ایک گھوری نے خاموش کروا دیا۔ پھر ایاز صاحب کے لاکھ بولنے پر بھی
بہرام انہیں اگنور کرتا ادا کا ہاتھ تھمتا اپنے ساتھ کھینچتا باہر لے گیا۔ بہرام کے تیز چلنے اور ادا کا ہاتھ پکڑے ہونے کی وجہ سے ادا تقریباً اس کے ساتھ بھاگ ہی رہی تھی۔ ادا کو لے جا کر اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا ڈرائیور سے چابی لیتا گاڑی کو فارم ہاؤس سے زن سے نکال لے گیا، جبکہ غیاث صاحب تو بس اپنے چھوٹے سپتر کو دیکھتے رہ گئے، جو کب کہاں کیا کر جائے کسی کو کچھ نہیں پتا۔